اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرا گناہ معاف کر، وسع لی خلقی، میرے اخلاق عالی شان کر، بارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت دے، قننی بما رزقتنی، مجھے لالچ سے نکال دے، مجھے لالچی نہ بنا، مجھے حریص نہ بنا، ولا تذهب قلبی الی شیء صرفته عنی، جو تو نے مجھے دیا نہیں اس کی میرے اندر سے طلب بھی ختم کر دے، مجھے اس کا طلبگار بھی نہ بنا، کہ یہ 5000 بکریوں سے زیادہ ہے۔ بس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، کہا بیٹے میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں، ایک صحابی تھے عرب سردار، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ کہا ابا جان میرے گھر میں اتنی چادر نہیں کہ اپنے آپ کو چھپا سکوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر کوئی، تو آپ نے اپنی چادر اندر دے دی، کہا اس سے پردہ کر، تو لپیٹ لی۔ اب اندر آئے تو آپ نے پوچھا میں نے سنا تھا تو بیمار ہے، میں تیرا حال پوچھنے آیا ہوں، تو باپ کو دیکھ کے آنسو نکل آئے کہ یا رسول اللہ بیماری بھی ہے اور بھوک بھی ہے، دونوں ہی ہیں، صرف بیماری نہیں بھوک بھی ہے، بڑے بڑے مصیبتوں سے لڑ جانے والے ماتھے پہ کبھی بل نہ آیا، بیٹی کے آنسوں نے پگھلا بھی دیا اور رلا بھی دیا، آپ بھی رو پڑے، آپ بھی رو پڑے۔ پھر کہا میری بیٹی نہ رو، والذی بعث اباک بالحق ما دقت من 3 ایام طواقا، آج تیسرا دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا، میں تیرے ساتھ۔ اور میری بیٹی میں تمہیں بتاؤں، میرے رب نے مجھے کہا تھا میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دو، 10 میل لمبا چوڑا ہے احد پہاڑ، 10 میل، میں احد پہاڑ سونا بنا دوں آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ پھر فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ یہ سرداری سونے چاندی میں تل کے نہیں ملی ہی، ہوئے ہوئے ہوئے، میں قربان جاؤں۔ بھائیو آپ سب ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہو، تھوڑا وقت نکال کے اگر آپ پڑھے ہوئے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، بڑا ایمان بھی بنے گا، حوصلہ بھی ملے۔ آپ حسن حسین کو کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے سینے کی ٹھنڈک، میرے لاڈلے، جنت کے چاند، جنت کے سردار، میرے 2 پھول، یہ سارے الفاظ حسن حسین کے لیے ہیں، اور ان کے بھوک کی وجہ سے رونے کی آواز سنتے تھے اور تڑپتے تھے، لیکن روٹی نہیں مانگی ان کے لیے، روٹی نہیں مانگی، کہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی کہ اگر میں فقیر بن کے جا رہا ہوں تو تمہارے اوپر بھی امتحان ہے، چند دن برداشت کرو۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے، سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، وما یا فقراء المؤمنین، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگوں، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے داخل ہوں گے۔